بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 38 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو ولما جعل اعراب سے لے کر غیر قابلۃ للحرکۃ تک پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ تثنیہ اور جمع کا اعراب ایک جیسے کیوں نہیں، اور اس کے بعد اعراب لفظی اعراب تقدیری کے بارے میں پڑھیں گے۔ ولما جعل اعرابہما بالحروف، اور جب کر دیا گیا تثنیہ جمع کا اعراب حروف کے ساتھ، وکان حروف الاعراب ثلاثۃ، اور حروف بالاعراب جو ہیں وہ تین ہیں، واعرابہما ستۃ، اور تثنیہ جمع کا اعراب جو ہیں 6 ہیں، ثلاثۃ للمثنى، 3 تثنیہ کے لیے ہیں، وثلاثۃ للمجموع، اور 3 جمع کے لیے ہیں۔ فلو جعل اعراب كل واحد منهما بتلك الحروف الثلاثة لوقع الالتباس بينهما، پس اگر تثنیہ جمع میں سے ہر ایک کا اعراب کر دیا جاتا ان حروف کے ساتھ، جو 3 حروف ہیں، واو اور الف اور یا کے ساتھ ہوں، لوقع الالتباس بينهما، تو التباس جو ہے ان دونوں کے درمیان واقع ہوتا، تثنیہ جمع کا پتہ نہ چلتا تھا کہ تثنیہ کون سا ہے اور جمع کون سا ہے۔ وَلَوْ خُصُّ الْمُثَنَّى بِهَا بَقِيَ الْمَجْمُوعُ بِلَا اعراب، اور اگر الف واو یا کو خاص کر دیا جاتا، یعنی مثنیٰ کے ساتھ ہو، مثنیٰ کو خاص کر دیا جاتا واو الف یا کے ساتھ ہو، بَقِيَ الْمَجْمُوعُ بِلَا اعراب، تو جمع بغیر اعراب کے رہ جاتا۔ وَلَوْ خُصُّ الْمَجْمُوعُ بہا بقی المثنى بلا اعراب، واو الف یا اگر اعراب بنا دیا جاتا جمع کا تو باقی رہ جاتا تثنیہ بغیر اعراب کے۔ فوسعت علیہما، پس تقسیم کر دیا گیا ان دونوں پر، بان جعلوا الالف علامۃ الرفع فی المثنى، بہی طور پر کہ الف کو بنا دیا رفع کی علامت تثنیہ میں، لانہ ضمیر المرفوع للتثنیۃ فی الفعل، کیونکہ ضمیر مرفوع جو ہوتا ہے فعل میں وہ تثنیہ کے لیے ہوتا ہے، یضربان وضربا، جیسا کہ یضربان میں اور ضربا میں۔ والواوا کا عطف ہے الفا پر، تو وہ منصوب ہیں، تو یہ بھی منصوب۔ والواوا علامت الرفع فی المجموع، اور واو جو ہیں یہ رفع کی علامت ہے جمع میں، لانہ ضمیر المرفوع للجمع فی الفعل، کیونکہ ضمیر مرفوع جو ہیں جمع کے لیے فعل میں، نحو یضربون وضربوا، وجعلوا اعرابہما، اور کر دیا ہے نحوی حضرات نے ان تثنیہ جمع کا اعراب بیلیاء حالت الجر علی الاصل، یا کے ساتھ حالت جر اپنے اصل پر۔ وفرقوا بینہما، اور فرق کر دیا ان دونوں کے درمیان بان فتحوا، کہ نحوی حضرات نے فتح دے دیا ما قبل الیاء فی التثنیۃ، تثنیہ میں یا مقبل کو، یا کے مقبل کو فتح دے دیا، لخفۃ الفتحۃ، فتح کے خفیف ہونے کی وجہ سے، وکثرت التثنیۃ، اور تثنیہ کی کثرت کی وجہ سے، وکسروہ، اور کثرت دے دیا فی المجموع جمع میں، لثقل الکثرت، کثرت کے ثقیل ہونے کی وجہ سے، وقلت المجموع، اور جمع کے قلیل ہونے کی وجہ سے۔ وحملوا النصب علی الجر، اور محمول کر دیا نصب کو جر پر، لا علی الرفع، نہ کہ رفع پر، لمناسبت نصب الجر، بوجہ نصب کے مناسبت کے جر کے ساتھ، لوقوع کل منہما، کیونکہ نصب اور جر میں سے ہر ایک جو ہے واقع ہوتا ہے فضلتاً فی الکلام، کلام میں فضلہ زائد چیز کے طور پر واقع ہوتے ہیں۔ الاعراب التقدیری واللفظی، اب اعراب تقدیری اور اعراب لفظی کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ ولما فرغ من تقسیم الاعراب الى الحرکۃ والحرف وبیان مواضعہم المختلفۃ، اور جب فارغ ہوا مصنف اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف کے تقسیم سے، وبیان مواضعہما، اور ان دونوں کے بیان سے جو مختلف ہیں، مختلف جگہوں سے، شرع فی بیان مواضع الاعراب اللفظی والتقدیری، تو شروع ہوا اعراب لفظی اور اعراب تقدیری کے مواضع کے بیان میں، جگہوں کے بیان میں، اللذین، وہ اعراب لفظی و تقدیری، اشیرہ، کہ اشارہ کر دیا گیا تھا
एला तकसीम ही एलैहिमा, इन दोनों के तरफ तकसीम की तरफ, फमा सब फीमा सबका जो पीछे गुजरा है, वलम्मा कान तकदीरियो अकल्ला, और जब तकदीरी कम है, तकदीरी इराब, आशारा इलैहि अव्वलन, तो मुसन्निफ ने पहले उसकी तरफ इशारा किया, सुम्मा बय्यना, फिर बयान कर दिया, अन्न लफ्जिया मा अदा हो, कि जो इसके अलावा है वो लफ्जी हैं। फ़काला, पर फरमाने लगे, अतकदीरो, के तकदीर जो है, तकदीरुल एराब, के एराब तकदीरी जो है, फी मा, यानी फिल इस्मिल मोरबिल लदी, उस इसमें मोरब में है, तअज़्ज़र अल एराब फी है, कि जिसमें एराब मुतअज़्ज़र हैं, आई इम्तना ज़ुहूरुहु फिल लफ्ज़िही, के ज़ाहिर होना उनका मना है लफ्ज़ में, वज़ालिका, और ये जो है, इज़ा लम यकुन हर्फ़ुल लज़ी हुआ महल्लुल एराब क़ाबिलन लिल हरकतिल एराबियति, और ये तब है कि जब वो हरफ जो महल एराब हैं काबिल न हो लिल हरकतिल एराबिया के, कि जब हरकत एराबिया के काबिल न हो, कमा फिल इस्मिल मोरब बिल हरकत, जिस तरह इसमें मोरब में होता है बिल हरकत में, अल्लज़ी फी आखिरिही, जिसके आखिर में, यानी वो एराब मोरब बिल हरकत, इसमें मोरब बिल हरकत हो, जिसके आखिर में अलिफुन मकसूरतुन, जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, सवाअन कानत मौजूदतन फिल लफ्ज़, चाहे लफ्ज़ में मौजूद हो, जिस तरह के कल आसवा बिल्लाम तारीफ, लाम तारीफ के साथ जो है अल आसवा, औ महजूफतन, या महजूफ हो बिल्तिकाए साकिनैन, इल्तिकाए साकिनैन की वजह से, जिस तरह के कासन बितनवीन, तनवीन के साथ आसन पढ़ेंगे। फ़इन्नल अलिफ़ल मकसूरता फ़ि सूरतैन, बस अलिफ मकसूरा जो है दोनों सूरतों में, गैर काबिलतिन लिल हरकत, काबिल लिल हरकत नहीं है, अलिफ मकसूरा जो है वो हरकत को कबूल करने वाला नहीं है। अभी मुसन्निफ ये बताएगा कि तस्निया और जमा का एराब बिलहुरूफ एक जैसे क्यों नहीं है, इसकी वजह बता रहे। वलम्मा जुइला एराबुहुमा बिलहुरूफ व काना हुरूफुल एराब सलासतन, ये इबारत एक सवाल मुकद्दर का जवाब है। सवाल ये होता है कि तस्निया हालत रफ़ी में अलिफ और हालत नस्बी जर्री में या के साथ मोरब होता है, और जमा मुज़क्कर सालिम हालत रफ़ा में वाव और हालत नस्बी जर्री में या के साथ मोरब होता है। ऐसा क्यों नहीं किया कि अलिफ और वाव और या ये तीनों एराब तस्निया और जमा के ही बना लेते, दोनों एक जैसे होते, तस्निया और जमा का एराब एक जैसा होता अलिफ वाव या के साथ। तो इसका जवाब यह है कि तस्निया और जमा का एराब जो है वाव अलिफ या के साथ इसलिए नहीं किया, अगर इनके साथ कर लेते तो इल्तिबास आ जाता, तो फिर पता न चलता कि तस्निया कौन सा है और जमा कौन सा है। लेकिन अगर वाव अलिफ या को एराब बना लेता तस्निया का, उनके साथ खास कर लेता, तो जमा बाकी रह जाता बगैर एराब के, और अगर इन तीन को जमा के साथ खास कर लेता तो फिर तस्निया बाकी रहता। इस वजह से हमने फर्क कर दिया कि अलिफ जो है यह हालत रफ़ी तस्निया की है और वाव हालत रफ़ी जो है वो जमा की है। और बाकी रहा या, तो या माकबल मफ्तूह हालत जर्री और नसब में ये तस्निया की अलामत है, और या माकबल मकसूर हालत नस्बी और जर्र के ये जमा की अलामत है। तो इस तरतीब पर हमने इन दोनों के दरमियान फर्क कर दिया, तो अब कोई इल्तिबास नहीं है। वलम्मा जुइला एराबुहुमा बिलहुरूफ, और जब बना दिया गया तस्निया जमा का एराब बिलहुरूफ, वकाना हुरूफुल एराब सलासतन, और हुरूफ जो हुरूफ बिल एराब है वो तीन है, व एराबुहुमा सित्ततुन, और तस्निया जमा का एराब जो है वो 6 है, सलासतुन लिल मुसन्ना, 3 तस्निया के हैं, व सलासतुन लिल मजमूअ, और 3 जमा के हैं। फलौ जुइला एराब कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा बितिलकल हुरूफ सलासते, और अगर तस्निया जमा में से हर एक का एराब कर दिया जाता इन हुरूफ के साथ, यानी वाव अलिफ या के साथ, ला वक़अल इल्तिबासु बैनहुमा, तो इल्तिबास वाक़ हो जाता इन दोनों के दरमियान, और समझ ना आता कि तस्निया कौन सा है और जमा कौन सा है। वलौ खुस्सुल मुसन्ना बिहा
اگر ان تین حروف کے ساتھ واو الف یا کے ساتھ تثنیہ کو خاص کر لیتا بقی المجموع بلا اعراب تو جمع باقی رہ جاتا اعراب کے بغیر، ولو حس المجموع اور اگر خاص کیا جاتا جمع بہا ان تین حروف کے ساتھ بقی المثنى بلا اعراب تو تثنیہ باقی رہ جاتا اعراب کے بغیر، فوضعت علیہما پس تقسیم کر دی گیا ان تین حروف کو ان دونوں پر، بأن جعلوا الالف علامۃ الرفع فی المثنى اس صورت میں کہ نحوی حضرات نے کر دیا ہے الف کو رفع کی علامت تثنیہ میں، لأنه ضمیر المرفوع للتثنیۃ فی الفعل کیونکہ یہ الف جو ہے یہ فعل میں تثنیہ کے لیے ہوتا ہے اور ضمیر مرفوع ہوتا ہے، یہ جس طرح کہ یضربان و ضربا، یضربان میں اور ضربا میں یہ الف تثنیہ ضمیر مرفوع ہے اور یہ فعل میں ہوتا ہے اور تثنیہ کے لیے ہوتا ہے، والواو علامۃ الرفع فی المجموع اور واو جو ہے یہ رفع کی علامت ہے جمع میں، لأنه ضمیر المرفوع للجمع واو کو کر دیا، والواو علامۃ الرفع فی المجموع اور واو کو بنا دیا نحوی حضرات نے رفع کی علامت جمع میں، لأنه ضمیر المرفوع للجمع فی الفعل کیونکہ یہ جو واو ہے یہ فعل میں ضمیر مرفوع ہوتا ہے اور جمع کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ یضربون اور ضربوا میں، وجعلوا اعرابہما بالیاء حالۃ الجر علی الاصل اور ان دونوں کا اعراب تثنیہ جمع کا اعراب کر دیا ہے حالت جری میں یا کے ساتھ جو کہ اصل ہیں، یا جو ہے علامت حقیقی ہے جر کی، وفرقوا بینہما اور تفریق کر دیا فرق کر دیا نحوی حضرات نے ان دونوں کے درمیان، بأن فتحوا کہ فتح دے دیا ما قبل الیاء فی التثنیۃ کہ تثنیہ میں یا کے ما قبل کو۔ یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ تثنیہ جمع کی حالت نصبی کو حالت جری کے تابع کرتے ہیں، حالت رفعی کے تابع کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ نصب و جر میں مناسبت ہیں، اور وہ یہ کہ نصب و جر دونوں فضلہ پر دلالت کرتے ہیں، کلام میں فضلہ کے طور پر آتے ہیں، بخلاف رفع کے کہ وہ کلام میں عمدہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں، پس اس لیے نصب کو جر کے تابع کر دیا۔ بأن فتحو کہ فتح دے دیا ما قبل الیا یا کے ما قبل کو فی التثنیہ تثنیہ میں، لخفت الفتحۃ وکثرت التثنیۃ فتح کے خفیف ہونے کی وجہ سے اور کسرہ کے تثنیہ کے کثیر ہونے کی وجہ سے، وکسروہ فی المجموع اور جمع میں کسرہ دے دیا یا کے مقبل کو، لثقل الکسرۃ کسرہ کے ثقیل ہونے کی وجہ سے، وقلت المجموع اور جمع کے قلیل ہونے کی وجہ سے، وحمل النصب علی الجر اور محمول کر دیا نصب کو جر پر، کیوں؟ لا علی الرفع رفع پر کیوں نہیں کیا؟ لمناسبت نصب الجر کیونکہ نصب کی مناسبت ہے جر کے ساتھ، لوقوع کل منہما کیونکہ نصب اور جر میں سے ہر ایک واقع ہوتا ہے فضلۃ فی الکلام میں کلام میں فضلہ کے طور پر۔ مصنف جو ہے اعراب بالحرکت اعراب بالحرف کے بیان سے جب فارغ ہوا اور ان کی جگہوں کے بیان سے فارغ ہوا تو اب اعراب لفظی اور اعراب تقدیری کے مواضع کا بیان کرنا شروع کر رہے ہیں، جن کی تقسیم کی طرف مصنف نے پہلے اشارہ کر چکے ہیں لفظاً اور تقدیراً کی عبارت سے۔ ولما فرغ من تقسیم الاعراب الى الحرکت والحرف جب مصنف فارغ ہوا اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت کے بیان سے، وبیان مواضعہم مختلفت اور ان دونوں کے بیان مختلف جگہوں کے بیان سے، شرع فی بیان مواضع الاعراب اللفظی والتقدیری تو شروع ہوا اعراب لفظی اور اعراب تقدیری کے جگہوں کے بیان میں، اللذین یعنی وہ دو اعراب لفظی اور تقدیری، اشیر الی تقسیمہ الیہما کہ ان کے تقسیم کی طرف پہلے اشارہ کیا ہوا ہے، فی ما سبق میں یعنی جو پیچھے گزرا ہے اس میں لفظاً اور تقدیراً کے الفاظ سے اشارہ کیا ہوا ہے۔ ولما کان تقدیری اقل اشارہ الیہ اولا یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ تقدیری جو ہے ان کو مصنف نے مقدم کیا ہے اعراب لفظی پر، حالانکہ اعراب لفظی ہے وہ اصل ہے تو اصل کو مقدم کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعراب تقدیری جو ہے یہ کم ہے اور اعراب لفظی جو ہے وہ زیادہ ہیں، تو کم کو آسانی کے طور پر مقدم کیا جاتا ہے۔ ولما کان تقدیری اقل اشارہ الیہ اولا
اور جب اعراب تقدیری کم ہے تو اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا پہلے. ثم بینا، پھر بیان کرنا شروع کیا، ان اللفظیہ ما عداہ، کے اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ اعراب لفظی، اعراب تقدیری کے علاوہ جو بھی ہیں وہ اعراب لفظی ہیں. فقالا، پس فرمانے لگے، التقدیر ای تقدیر الاعراب. یہ عبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی مصنف نے کہا تھا کہ اعراب تقدیر کو بیان کروں گا، تو یہاں پر صرف التقدیر کہا ہے، یہ کیوں کہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر التقدیر میں جو الف لام ہے، ان کے بارے میں کوفی کہتے ہیں کہ الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہیں، اصل میں عبارت تھی تقدیر الاعراب ہے. اور بصری کہتے ہیں کہ یہ الف لام عہد خارجی ہیں، یعنی اس سے مراد تقدیر الاعراب ہیں. فی ما ای فی الاسم المعرب الذی، یہ عبارت بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ما عام ہے، یعنی شے کو کہتے ہیں، تو شے میں فعل بھی آ جاتا ہے، اسم بھی. تو جس طرح اسم پر اعراب متعذر ہوتا ہے، اس طرح فعل میں بھی اعراب متعذر ہے، جس طرح کہ دعا اور رما میں. حالانکہ یہاں پر کوئی نہیں کہتا کہ یہاں پر اعراب مورب کے طور پر ہیں دعا اور رما کا، کیونکہ دعا اور رما جو ہیں یہ مبنی ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں یہ اسم مورب کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، فعل کے بارے میں بیان نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہاں پر مراد اسم میں مورب ہیں. ای فی الاسم المورب الذی تعذر الاعراب فیہ، یعنی وہ اسم مورب جس میں اعراب متعذر ہو. ای امتنع ظہورہ فی لفظہ، یعنی لفظ میں اعراب کا ظاہر ہونا منع ہو. وذالک، اور یہ تب ہے اذا لم یکن حرف الذی هو محل الاعراب قابلا للحرکۃ الاعرابیۃ، یہ تب ہوتا ہے کہ جب حرف جو ہیں جو محل اعراب ہوتا ہے قابل نہ ہو حرکت اعرابیہ کا، حرکت اعرابیہ کے قابل نہ ہو، تو پھر وہاں پر ہوتا ہے کہ لفظوں میں اعراب کا ظہور ہونا منع ہوتا ہے. کما فی الاسم المعرب بالحرکۃ الذی فی آخرہ الف مکسورۃ، کہ جس طرح اس اسم مورب میں جو مورب ہوتا ہے حرکت کے ساتھ اور اس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، تو وہاں پر اعراب لفظی کا ظہور جو ہے وہ منع ہے. سواء کانت موجودۃ فی اللفظ، چاہے الف مکسورہ لفظ میں موجود ہو، جس طرح کہ کل آسوا ہیں بلام تعریف، لام تعریف کے ساتھ ہوں، کل الاسوا کہنا، جاء انل آسوا کہنا، او محذوفۃ بالتقاء ساکنین، یا الف مکسورہ محذوف ہو التقاء ساکنین کی وجہ سے، جس طرح کہ آسون، آسون کو تنوین کے ساتھ کہنا آسون. تو یہاں پر الف مکسورہ جو ہے وہ محذوف ہے تنوین کی وجہ سے، تو یہاں پر بھی اعراب کا ظہور جو ہے ممتنع ہے. تو یہاں پر دونوں صورتوں میں اعراب تقدیری ہوگا. فإن الالف المکسورۃ فی الصورتین غیر قابلۃ للحرکۃ، الف مکسورہ جو ان دونوں صورتوں میں قابل للحرکت نہیں ہے، کو حرکت کو قبول کرنے والا نہیں ہے، تو بس ان کا اعراب جو ہے تقدیری ہوگا. آج ہم نے پڑھا ہے وَلَمَّا جُعِلَ اعراب سے لے کر غیر قابلۃ للحرکۃ تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.